الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان. حج بھی عبادت کے انواع میں سے ایک قسم ہے، عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم حج بھی ہے. تو جیسے اور دلائل انہوں نے بیان کی دیگر عبادات پر، اسی طرح شیخ رحمہ اللہ یہاں پر حج کی دلیل بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حج کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. آل عمران آیت نمبر 97. یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے حج کی دلیل بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آغاز جو فرمایا وہ فرمایا وللہ. جیسے حصر اور قصر اور تخصیص کے لیے عامل کو مقدم کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی عامل مقدم ہے، یعنی للہ مقدم ہے اور حج البیت مؤخر ہے. تو اس میں حصر کا فائدہ ہے، اس میں قصر کا فائدہ ہے، تخصیص کا فائدہ ہے. معنی ہوں گے وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی حج کا مقصد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ حج جو ہے یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. حج اللہ کے لیے ہوتا ہے، حج کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. اگر حج اللہ کے لیے ہے تو اس میں اجر ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. من حج جو شخص حج کرے فلم يرفث اور حج کے اندر وہ بے خدا باتیں نہ کرے، ولم يفسق نہ کوئی غلط کام کرے، رجع كيوم ولدته امه تو وہ حج سے ایسے واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. یعنی جب ماں نے اسے جنا تھا تو وہ گناہوں سے پاک و صاف تھا، معصوم عن الخطا تھا. پیدا ہونے والا بچہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف، اور گناہ اس کے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اسی طرح جیسے ماں کی پیٹ سے شخص باہر آیا تھا اور ماں کی پیٹ سے پاک و صاف گناہوں سے شخص آیا تھا، اسی طرح یہ حج کے بعد واپس لوٹتا ہے حج سے. اگر حج کے اندر کسی شخص نے یہ کام نہیں کیے، رفث نہیں کیا، بےہودگی نہیں کی اور نہ فسق و فجور کیا، تو یہ لفظ للہ جو ہے یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے. یعنی اللہ ہی کے لیے. جیسے آپ نے کہا تھا ایاک نعبد کہ الہی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور پھر آپ نے ایاک کو مقدم کیا تھا اور نعبد کو مؤخر کیا تھا تخصیص کے لیے، حصر کے لیے، قصد کے لیے. اسی طرح یہاں پر بھی للہ جو ہے یہ عامل مقدم ہے. تو اس میں تخصیص کا فائدہ ہے، یعنی یہ حج جو ہے یہ خاص اللہ کے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں. کیونکہ حج کے اندر جو اہم بات ہے وہ للہیت ہے. حج مالی اور بدنی عبادات کا جامع ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جس میں بدن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ روزہ ہے مثلا وہ خالص بدنی عبادت ہے، مالی کچھ بھی نہیں. نماز آپ دیکھیں، نماز جو ہے یہ مالی، یہ اس کی بدنی عبادت ہے، مالی کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے خالص، اس میں بدنی کچھ بھی نہیں. حج جو ہے اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں مال بھی ہوتا ہے اور اس میں بدن بھی جو ہے بدن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ مالی اور بدنی عبادت ہے. یہ حج مالی اور بدنی عبادات کا حامل ہے. یہ عظیم ترین فریضہ ہے، عظیم ترین حج ہے، عظیم ترین عبادت ہے.
تو یہ للہ نے ہمیں فائدہ دیا کہ حج جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جیسے ہم نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری جو ہے میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اسی طرح آپ نے یہاں پر کہا للہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے کیا ہے، لوگوں پر، یعنی لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے، حج البیت، بیت کا ارادہ کرنا. بیت سے مراد بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کا قصد کرنا، بیت اللہ جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ جو ہے لوگوں پر اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے، واجب ہے. لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے واجب ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، من استطاع، جس شخص کو استطاعت ہو، جس شخص کو طاقت ہو. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے. اللہ رب العالمین لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے. اللہ رب العالمین اکرم الاکرمین ہے. اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العالمین منان ہے. اللہ رب العالمین بدیع السماوات والارض ہے. اللہ رب العالمین احسان والے ہیں، فضل والے ہیں، کرم والے ہیں، منت والے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، نماز کی طرح ہر کسی کے لیے نہیں، روزہ کی جو ہے روزہ کی طرح ہر کسی کے لیے نہیں. عورتوں کے ماسوا جب ان کو ایام ہو یا جب وہ عذر میں ہو تو ہر کسی پر روزہ جو ہے وہ فرض، ہر کسی پر نماز فرض. لیکن حج من استطاع الیہ سبیلا، صرف اسی پر جس پر کیا ہو، جس کو وہاں جانے کی طاقت ہو. جس کو طاقت نہیں اس پر فرض نہیں، جس پر طاقت نہیں، جس کو طاقت نہیں اس کو جو ہے کیا ہے وہاں حج اس پہ فرض نہیں. اور استطاعت میں جو ہے مالی استطاعت بھی ہے اور بدنی استطاعت بھی ہے. اور اسی طرح سے عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی استطاعت میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حج فرض تو کیا، لیکن ساتھ میں کیا فرمایا من استطاع، جس کو استطاعت ہو الیہ سبیلا، وہاں جانے کی. یعنی اگر کسی کو جانے کی وہاں طاقت نہیں ہے تو وہ بدنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، یا اسی طرح سے ماؤں بہنوں کے لیے وہاں جو ہے کیا ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو کیا ہے ان پر پھر حج فرض نہیں ہے، ان پر حج فرض نہیں ہے. استطاعت کی جو شروط ہیں، استطاعت کی جو حدود ہیں، وہ ساری استطاعت کی حدود کا پایا جانا واجب ہے. اگر وہ ہیں تو حج ہے، ورنہ نہیں، ورنہ حج جو ہے فرض نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عظیم دھمکی دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عظیم دھمکی دی. اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں، یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا حال، اللہ رحم کرے ہم پر، بہت برا ہے. ہم لوگوں کا حال بہت برا ہے، اللہ رب العالمین رحم کرے ہم پر. ہم ابھی حج کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی ہمارا جو ہے منظوری ہماری آئی ہے حج کی. ہم کیا اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھنا شروع کرتے ہیں، حاجی صاحب لکھنا شروع کرتے ہیں. اور پھر جب حج سے واپس آتے ہیں پھر تو خیر، پھر تو کہنا ہی نہیں، پھر تو ہر کوئی جو ہے وہ کیا ہے ہمیں حاجی کہتا ہے. اور حد یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے اہل علم سے سوال نہیں کیا جاتا بلکہ حاجیوں سے پوچھا جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سوال جو ہوتا ہے وہ اہل علم سے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کیا ہے وہ حجاج سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس نے حج کیا، اس نے حج کیا، لہٰذا اس سے پوچھتے ہیں. اور اس کو جو ہے بڑا مانا جاتا ہے، اس کو جو ہے جس کو آپ کہیں گے جو ہے فیصلہ کرنے والا مانا جاتا ہے، اس کو جو ہے سب سے بڑا عالم جو ہے تصور کیا جاتا ہے. یہ جو ہے غلط کنسپٹ ہے ہمارا، یہ ہمارا غلط خیال ہے. یہ نہیں کہ حاجی صاحب کو حق ہی نہیں فتویٰ دینے کے. اگر حاجی صاحب جو ہیں وہ عالم ہیں، اگر وہ کسی مدرسے سے فارغ ہیں، اگر وہ مفتی ہیں، وہ فتویٰ دیں، اس میں کوئی کباط نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر میں نے حج کر لیا تو بس اس کے بعد میں جو ہے فتوے دینے شروع کرتا ہوں اور پھر میں کیا کہتا ہوں میں نے فلاں جگہ یہاں ایسے دیکھا، فلاں جگہ ایسے دیکھا، فلاں جگہ ایسے دیکھا. تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے ہمارا خیال. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حج کیا، اور وہ حج جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم الحج الاکبر، حج اکبر کیا صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ
نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جن کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد تھی. تو یہ صحابہ سارے کے سارے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو حج ملا وہ یقیناً ان کا حج عظیم ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام، کیونکہ رسول رحمت علیہ السلام، تمام نبیوں کے سردار امام المتقین علیہ السلام، شفیع المذنبین علیہ السلام خود قیادت کر رہے ہیں حج کی. اور جہاں بھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ فرما رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، بلکہ آپ نے وہاں پہ یہ فرما دیا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. خذوا عنی مناسککم، تم حج کے آداب جو ہے مجھ سے لو. خذوا عنی مناسککم، ہم سے جو ہے آداب لو. صحابہ آتے گئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھتے گئے. نبی علیہ السلام اس دن فرماتے گئے افعل ولا حرج، کہ کرو کوئی حرج نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس دن جو ہے مینا کے اندر یا اسی طرح سے عرفات کے اندر، اسی طرح سے بقیہ جو ہے جگہوں پر کیا ہے ایک دم جس کو آپ کہیں گے آپ نے یہ اعلان کیا کھل کر کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے طریقے لو حج کے، مجھ سے اپنے حج کے طریقے لو، مجھ سے طریقہ لو حج کا، حج کے آداب مجھ سے سیکھو، اپنے انداز سے مت کرنا. آج ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ رحم کرے ہم پر، کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ حج اگر ہم نے کیا بھی تو ہم کیا ہے بس ہم لوگوں کے دیکھا دیکھی جسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کرتے جا رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے، ہم نے سفر کیا، ہم نے ساری چیزیں کی، تو کیا مشکل ہے اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج سیکھیں؟ کیا مشکل ہے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کی تعلیم لیں؟ اور آسان ہے، بالکل جو ہے مشکل نہیں ہے. جامع ترین جو حدیث ہے اس باب کی جس میں پورے حج کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے اور پھر مدینہ جب تک واپس ہوئے، اس بارے میں سب سے مشہور جو حدیث ہے حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نکلنے سے لے کر اور پھر مدینے سے واپسی تک پورے جو ہے حالات اور قواعد بیان کیے ہیں، لیکن احاطہ نہیں کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں اور حج اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ حج کا طریقہ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ کوئی آج لکھی چھپی بات نہیں رہی. تو حجاج کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کریں. آج الحمدللہ احادیث موجود ہیں، آج الحمدللہ احادیث عام ہیں. آج یہ نہیں کہ کتابوں کی کمی ہے، آج یہ نہیں کہ آج جو ہے تعلیم کی کمی ہے. الحمدللہ سارے جو ہے کیا ہے، سارے میسر ہیں، سارے اسباب، سارے وسائل. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ حج کے بارے میں مکمل معلومات کرے اور چاہیے حاجی کو کہ وہ کیا کرے، وہ حج کے ارکان، حج کے واجبات، حج کے مستحبات، حج کے جو ہے جس کو آپ کہیں گے محظورات احرام، یہ ساری چیزوں کی تعلیم اچھی طرح حاصل کرے اور وہ علی وجہ البصیرہ ہو. اور پھر جو ہے ذہن میں یہ بھی رکھے کہ میں بیت اللہ جا رہا ہوں، میں اس بیت اللہ کو جا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ بِإِلْحَادٍ فِيهِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو شخص وہاں برائی کا ارادہ ہی کرے، صرف برائی کا صرف ارادہ ہی کرے، وہاں پر کوئی شخص برائی نہیں کرے بلکہ برائی کا ارادہ ہی کرے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس ارادہ کرنے والے کو بھی دردناک عذاب چکھائیں گے. ہم دردناک عذاب چکھائیں گے اس ارادہ کرنے والے کو بھی. حالانکہ ارادوں پہ جو ہے گناہ نہیں ملتے، ارادوں پہ گناہ نہیں ملتے، بلکہ اگر شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر برائی نہیں کرتا، برائی کا ارادہ کیا کہ چھوڑ دی برائی، تو اس کو جو ہے کیا ہے، اس کو کوئی گناہ اس کے نام نہیں لکھا جائے گا. اس کے برعکس اگر نیکی کرتا ہے، آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے نہیں کر سکتا، پھر تو اس کو پھر بھی ایک نیکی کا اجر ملے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. لیکن حرمین کا، حرم شریف کا جو ہے بیت اللہ کا، مکہ مکرمہ کا یہ حال ہے. یہ جو ہے بلد آمن ہے، یہ حرم جو ہے حرم والا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے. یہاں پر اگر کوئی شخص برائی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب جو ہے چکھائیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص عدن میں ہے، یعنی یمن کا ایک علاقہ ہے عدن، اگر وہ عدن میں کے اندر ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں مکہ جاؤں گا اور مکہ میں فلاں میں ظلم کروں گا، مکہ میں فلاں غلط کام کروں گا، مکہ میں کوئی جو ہے کسی معصیت کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں وہاں جا کے وہ انجام دوں گا، تو پھر وہ آیا نہیں
جانے، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ اس شہر مقدس کے بارے میں جانیں، اس عظیم شہر کے بارے میں جانیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. اور پھر بہت سے حجاج ایسا بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے حج کا تعلق مدینہ سے بھی ہے، حالانکہ مدینہ اور حج کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. یہ تو بس آدمی وہاں پہنچتا ہے تو پھر کیا ہے وہ مدینہ بھی جاتا ہے اور مدینہ کی زیارت کرتا ہے، ورنہ مدینہ حج کے ارکان سے خارج ہے. مدینہ اور حج کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی شخص گیا اور مکہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حج کے ارکان پورے کیے، اس کا حج مکمل ہوا. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مدینہ جو ہے اصل حج کا ہمارا مدینہ ہے، اصل حج ہمارا مدینہ ہے. اور پھر اللہ کی پناہ وہاں کیا کہتے ہیں، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وجہ سے مدینہ جو ہے وہ مقدس ہے. حالانکہ مدینہ کے فضائل جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اہل مدینہ کے خلاف سازش کرے گا، انماع کما ينماع الملح، وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک جو ہے پانی میں پگھل جاتا ہے. اور مدینہ کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ حرم ہے من بین عیر الی ثور، عیر اور ثور کے درمیان. حدود عربیہ نبی علیہ السلام نے مقرر کی مدینہ کی. اور جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کی سختیوں پہ جو شخص صبر کرے گا، مدینہ کی مصائب پر جو شخص صبر کرے گا، تو قیامت کے دن میں اس کے لیے شفیع بنوں گا، میں سفارشی کروں گا اس کے لیے. اور اسی طرح سے جو شخص مدینہ میں مرے اس کے لیے بھی شفاعت کی گارنٹی کی ہے نبی علیہ السلام نے. مدینہ کے بہت سارے فضائل ہیں. مدینہ کے اندر مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایک نماز پڑھنے والے کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اس کو ایک نماز پڑھنے والوں کا ایک نماز پڑھنے والے کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. جبکہ مسجد حرام کے بارے میں فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے والے کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو یہ فضائل ہیں مدینہ کی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جیسے کہ مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن مسجد اقصی کا جو ہے حج سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح مدینہ کی فضیلت الگ ہے، لیکن مدینہ کا تعلق حج سے کوئی بھی نہیں. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، اللہ رحم کرے، حجاج جو ہے وہ زیادہ تر کیا ہے تنقید کرتے ہیں، کہتے نہیں اصل حج تو مدینہ ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ببکۃ مبارکہ، یعنی مکہ مبارکہ میں، مکہ جو ہے مکرمہ میں، تو گویا کہ مکہ کی فضیلت ہے، مکہ کی عظمت ہے. حاجی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت سے حجاج واپس آنے کے بعد اگر آپ ان سے پوچھیں بھائی حج کے ارکان کتنے ہیں، حج کے واجبات کتنے ہیں، معذورات کیا ہیں، تو العامہ والحفیظ اللہ رحم کرے. ایسا ہوا بھی میرے ساتھ ایک بات کہ میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ جو ہے حج کے واجبات کیا ہیں. نہیں بلکہ میں بیان کر رہا تھا حج کے واجبات کیا ہے، تو اس نے ایک جو ہے یہ ہے کہ حج کے واجبات میں سے طواف ودا بھی ہے. طواف ودا بھی حج کے واجبات میں سے ہے، یعنی الوداعی طواف جو ہے یہ واجبات میں سے ہے. اور اگر کوئی حج طواف ودا نہیں کرتا، طواف الوداع نہیں کرتا، اس پہ جو ہے دم ہے. اس لیے مستثنی صرف عورت ہے، جو عورت جو ہے عذر میں ہو، تو اس کے علاوہ ہر کسی پر جو ہے یہ کیا ہے واجب ہے. تو ایک حاجی صاحب ملاقات ہوئے تو وہ کہنے لگے شیخ ہم نے جو ہے اس سے پہلے تقریباً 7-8 ساتھی تھے، ہم نے حج کیا ایک ساتھ، لیکن ہم میں سے کسی نے جو ہے طواف ودا کیا ہی نہیں، ہم واپس چلے گئے. وہ دوسری بار اس وقت حج کو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا آپ دم بھریے اور جو ہے آپ کو پورا ہوگا. پھر وہ پوچھنے لگے اپنے ساتھیوں کے بارے میں ان کا کیا ہوگا. میں نے کہا آپ کوشش کیجیے اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں یہاں دم تو بھیجیں، چونکہ یہ دم یہ صرف وہی پورا جو کرنا ہے حدیث بالغ الکعبہ، یہ کعبہ کے پاس جو ہے کیا پورا کرنا ہوتا ہے، یہ باہر نہیں ہوتا. بس کوئی شخص اگر وہاں کے دم ہے کسی پر، اب کوئی شخص چاہے کہ یہاں پہ آ کے میں ادا کروں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کعبہ میں ہی جو ہے کیا ہے کعبہ کے ارد گرد اس کو یعنی مکہ ہی میں اس کو انجام دینا ہے. تو علامہ والحفیظ اللہ رحم کرے، بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم مینا سے آ رہے تھے، وہ یہاں سے جو ہے جا رہے تھے، ہم عرفات سے آ رہے تھے، عرفات سے آ کر مینا میں پہنچے، اور مینا سے اب جو ہے بیت اللہ کا ارادہ تھا طواف کا. تو سرنگوں کے پاس ہم پہنچے، وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک حاجی صاحب جو ہے وہاں آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ نے کیسا رہا، تکلیف وغیرہ تو نہیں ہوئی. کہا نہیں تکلیف تو نہیں ہوئی، میں ڈیرے پر ہی تھا، یعنی عرفات کے دن میں ڈیرے پر ہی تھا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، جو شخص عرفہ
میں نہ گیا اس کا حج ہی نہیں ہے، جو شخص عرفہ میں نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہے. اور 10 تاریخ کی فجر سے پہلے پہلے 10 تاریخ کی فجر سے پہلے پہلے جو شخص عرفہ سے گزرا یا عرفہ میں ٹھہرا اس کا وقوف آ گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وقوف عرفہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے 10 تاریخ کی جو ہے 10 تاریخ کی ذوالحجہ تو کیا ہوا کہ ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد میں نے اسے کچھ نہیں کہا. میں کیا کہتا کیونکہ اب تو اس کو دوسرے سال حج پہ آنا تھا تو میری ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اسے کہوں کہ آپ کا حج نہیں ہوا. بہرحال ایسا جو ہے پہلے چاہیے حجاج کو کہ وہ کیا کریں، وہ تیاری کریں، کیونکہ یہ حج جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس پر؟ صاحب استطاعت پر. اور صاحب استطاعت اگر ہے کوئی شخص طاقت والا ہے لیکن طاقت کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَمَنْ كَفَرَ اور جو شخص انکار کرے، یعنی حج کی طاقت ہے اس کو لیکن انکار کرتا ہے، حج کی طاقت ہے اس کو لیکن وہ کیا انکار کرتا ہے. انکار کیا مطلب؟ وہ حج نہیں کرتا، طاقت ہے لیکن کہتا نہیں پہلے بچوں کی شادی کر دوں گا. طاقت ہے حج لیکن کہتا پہلے نہیں، ابھی میرا بھائی چھوٹا بھائی جو ہے وہ شادی کے بغیر ہے، ابھی حج کی طاقت ہے اس کو لیکن وہ کیا کہتا نہیں پہلے جو فلاں مسئلہ حل کروں گا، پہلے فلاں مسئلہ حل کروں گا، پہلے جو ہے ایسا ہے. تو یہ شخص جو ہے یہ انکار کرنے والوں میں شامل ہے. یہ شخص جو ہے لے تو لال نہیں بلکہ جو ہی فرض ہو جائے تو جو ہی چاہیے اس کو وہ کیا حج کرے. اور یہ بہانے نہ بنائے کہ میں پہلے بچوں کی شادی کر دوں گا پھر حج کروں گا. یہ نہیں کہ میں پہلے جو ہے بوڑھا ہو جاؤں گا اس کے بعد میں حج کروں گا. یہ نہیں کہ پہلے میں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں کروں گا. یہ نہیں کہ میں جو ہے فلاں کروں گا. تو یہ سارے بہانے ہیں، حجت ہے. اللہ رحم کرے. یہ جو ہے ومن کفر میں آتا ہے، یہ انکار میں آتا ہے. یہ سارے جو مسائل ہیں یہ واقعی بہت ہی جو ہے کیا ہے محنت طلب ہے. مثلا بچوں کی شادی کرنا، بھائیوں کی شادی کرنا، دیگر معاملات انجام دینا، یہ ساری چیزیں یہ ہیں، لیکن ان کے لیے آدمی دوسرا مال لگائے. یہ حج کا جو مال ہے وہ الگ ہے. اگر آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے تو آپ فوری اس کو جو ہے کیا کریں، آپ اس کو ادا کریں. پتہ نہیں آپ کو توفیق ملے کہ نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کفر، جو شخص انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ رب العالمین عالمین سے بے نیاز ہے. اس میں کہتے ہیں علماء کی یہ اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ استطاعت کے باوجود حج کا چھوڑنا جو ہے وہ کیا ہے، یہ کفر ہے. لیکن یہ ایسا کفر ہے جو ہے ملت سے باہر تو نہیں کرتا، یعنی اس سے آدمی ملت سے باہر نہیں ہو جائے گا. جیسے کہ جمہور علماء کہتے ہیں، چونکہ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة. کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے تھی کہ نماز کے علاوہ کسی اور فریضے کے چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یعنی اگر نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر تو وہ کافر ہے، اس کو نصیحت کی جائے گی. اگر وہ باز آتا ہے اچھی بات، اگر نہیں تو اس کو سزا دی جائے گی. اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی جو ہے اتھارٹی ہے تو اس کو قید میں ڈالا جائے گا، اس کو نصیحت کی جائے گی. اگر وہ پھر بھی نہیں پڑتا تو اس کے قتل کے بارے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، ان کے چھوڑنے پر آدمی جو ہے کافر نہیں ہوتا. تو جمہور علماء کی رائے ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا جو ہے وہ کیا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن یہ اس نے جرم عظیم کیا کہ یہ کفر میں آتا ہے. تو یہ جو ہے دلیل ہے حج کی جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. یہ جو ہے اس طرح سے یہ اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے ارکان جو پہلا مرتبہ ہے دین کا وہ مکمل ہوا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اس میں پہلے ہم نے کہا کہ پہلے جو ہے شہادتین ہے، اور دوسرا جو ہے نماز ہے، تیسرا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور چوتھا روزہ ہے، اور 5واں جو ہے وہ حج ہے. یہ اسلام کے ارکان ہیں اور اسلام جو ہے یہ پہلا مرتبہ ہے دین کا. یعنی یہ ظاہر اعمال ظاہرہ ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور اسی طرح سے زکوٰۃ دینا اور حج کرنا یہ ظاہری اعمال ہے. اور اسی طرح سے نطق شہادتین کا اقرار کرنا یہ بھی ظاہری اعمال ہے. اور یہ جو ہے یہ پہلا مرتبہ اس سے مکمل ہوا، اور اس طرح سے یہ پہلے مرتبے کا بیان ہوا. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرا مرتبہ آئے گا دین کا دوسرا مرتبہ جو ہے وہ ہے ایمان. اور انشاءاللہ
یہ جو ہے اگلے درس میں ہوگا. آج اسی سے اکتفا کرتے ہیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک